غوث اعظم نے زمانے میں اجالا کر دیا، غوث اعظم نے زمانے میں اجالا کر دیا، دشمن اسلام کے چہرے کو کالا کر دیا۔ بہت سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے زمانے میں اجالا کر دیا، دشمن اسلام کے چہرے کو کالا کر دیا۔ چور آیا چوری کرنے ایک دن دربار میں، غوث اعظم نے اسے اللہ والا کر دیا۔ چور آیا چوری کرنے ایک دن دربار میں، چور آیا چوری کرنے ایک دن دربار میں، غوث اعظم نے اسے اللہ والا کر دیا، غوث اعظم نے اسے اللہ والا کر دیا۔ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، اور شبیر کی چاہت کا تو ایسا ہے سمندر، شبیر کی چاہت کا تو ایسا ہے سمندر، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ حسین یا حسین۔ شبیر کی چاہت کا، شبیر کی چاہت کا تو ایسا ہے سمندر، شبیر کی چاہت کا تو ایسا ہے سمندر، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ سورج کی طرح ہرج نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، شبیر کی چاہت کا تو ایسا ہے سمندر، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ اور آخری شعر، ہر کو نہ جگہ پائی ہے کوئی بھی اذانے، ہر کو نہ جگہ پائی ہے کوئی بھی اذانے، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، ہر کو نہ جگہ پائی ہے کوئی بھی اذانے، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے۔ سورج کی طرح ہرج و نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ حضرات اب آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اس شخصیت کی گفتگو کو اپنے سماعتوں کی میز پر گلدان کی صورت میں سجائے، جس کے خوشبو سے الحمدللہ رب العالمین ہماری آپ کی بشامیں جاں معطر ہو جاتی ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں ضیاء بزم مومنین، عمدۃ الواعظین، خطیب اہل بیت حضرت علامہ مفتی شفیق القادری صاحب اللہ حنفی حیدری، وہ تشریف لائے اپنے خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو جو ہے مولا کی محبت پہ ڈھالے۔ آئے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے حضرت کے خطاب کا آغاز نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ جن کو مولا نے ایک ہاتھ دیا وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جن کو دو دیا ہے وہ دو ہاتھ اٹھائے، اور دونوں ہاتھ آپ کے سلامت ہیں تو فضا میں لہرائیے، مولا عباس کا پرچم بنائیے اور نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، خاندان مصطفیٰ، زندہ باد، خاندان مرتضیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، کیا بات ہے، لب پہ نام حیدر کرار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی 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 الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، خصوصاً علی جمیع اصحابہ الاجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ،
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سرور دو عالم نبی مکرم شفیع معظم حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء و دواء وبعدد كل علة وشفاء۔ فاروقی صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت ہدائی کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں، صوفی تبسم صاحب قبلہ تبسم بابا صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کا، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لا سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، لاجواب۔ تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا، یعنی مومن کی زندگی کا نچوڑ ہے یہ، جو اس سے ہٹ گیا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ اب اللہ کی تعریف دیکھیے کس بات پہ ہو رہی ہے۔ اے اللہ تیری تعریف صرف اس لیے ہے کہ تو نے محمد عربی سے جو رشتہ جوڑا تو ایسا جڑا کہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، پورے عرب سے لڑ لیا مگر دامن رسالت نہیں چھوڑا۔ 3 سال تک شیب ابو طالب میں ابو طالب بھوکے رہے مگر یہی رہا، تمہیں جانا تمہیں مانا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لاجواب، سبحان سبحان اللہ۔ 3 سال تک خواجہ بطحہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام 3 سال تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، کھجور کی گٹھلیاں گھس کر اسے چاٹا، جوتے کے تسمے کو بھگو کے رکھا اور اس کو چبا کے دن گزارے۔ عرب کے روزہ ہے کا ابو طالب، اگر یہی حال رہا تمہاری استعانت کا کہ تم محمد کی اسی طرح مدد کرتے رہے تو ہم تم سے جنگ کریں گے۔ ابو طالب کہتے کچھ نہیں، تمہیں جانتا۔ کہ چچا رسول کہہ رہے ہیں، چچا میں تو دین سے نہیں ہٹوں گا، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو اپنا رستہ الگ کر لے۔ پلٹ کے ابو طالب کہتے تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر یہ شعر ایمان پہ جانے کی دلیل ہے تو اللہ کی قسم ابو
तालिब से बड़ा कोई मोमिन नहीं है। बस मोमिन के मौलवी के ईमान में और अबू तालिब के ईमान में फर्क ये है, नहीं मोमिन नहीं, बड़े बड़ों के ईमान में अबू तालिब के ईमान में बस थोड़ा सा फर्क है। ये नजराना लेके मोमिन है, वो सब कुछ लुटा के मोमिन है। इसने दीन से फायदा लिया है, अबू तालिब ने दीन को फायदा दिया है। बस फर्क इतना सा है अबू तालिब के मोमिन होने में और मौलवी के मोमिन होने में, बस फर्क इतना है। ये मुश्किल में आता है तो कहता है या रसूल अल्लाह नजरे करम कीजिए, और वहां हाल ये है कि जब रसूल का कोई तलवार लेके आए तो रसूल कहे अबू तालिब आप नजरे करम कीजिए। तुझे जाना तुम्हें माना न रखा गैर हथेली पे चांद और सूरज रख देंगे तो पलट कर कह रहे तुम रखो, यहाँ तो आलम यह है कि यार से लो लगी है। अच्छा एक बात बताइए, मोहल्ले में एक आदमी रहता है, एकदम दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, मैं प्रेशर में किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहता, अंडर प्रेशर वाला मुसलमान मुझे कभी पसंद नहीं आया। मुसलमान वो है जो राजी खुशी से अल्लाह की रजा के लिए राजी है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े। मसला यह है कि मुसलमानों को प्रेशर में ईमान लाने वाले ज्यादा पसंद है, यह है दिक्कत सबसे बड़ी। मोहल्ले में एक आदमी है, उसके घर में 11वीं की फातिहा होती, पूरा मोहल्ला खाता है। गरीब नवाज की छठी आती है, वो हर साल जाता है, जब नहीं भी जाता किसी वजह से, मुश्किल की वजह से, तो एक चादर और 11,000 रुपए का नजराना गरीब नवाज के यहाँ पहुंचा देता है। मीलादुन नबी पे पहली तारीख से लेके 12वीं तारीख तक हर जलसे में वही है जो नान खटाई पहुंचाता है, फातिहा करवाता है। मौलाना को फातिहा के बाद 12 तकरीर के बाद नजराना भी 21,000 का वही देता है। हर महीने 17वीं शरीफ ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की करता है। अगर ख्वाजा निजाम पाक की 17वीं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, मदार पाक की 17वीं कर लेता है। मदार पाक की भी नहीं है तो सरकार हाजी अली जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी 17वीं, सब 17 वाले हैं, उनकी 17वीं कर लेता है। यानी आए दिन कोई बुजुर्ग का ऐसा दिन नहीं गुजरता कि उसके यहाँ कयाम न हो, मिलाद न हो, फातिहा न हो, उर्स न हो, चादर गागर सब कुछ उसके घर पे होता है। और जब उसका इंतकाल हुआ तो मोहल्ले के मुफ्ती साहब आ गए, कहीं पहले साबित करो कि ये सुन्नी है, ये सुन्नी है, इसको साबित करो तभी इसका जनाजा पढ़ा जाएगा। मुफ्ती साहब ने ये कहा, अब लोग दौड़े, अरे भाई किताब लाओ, कुरान लाओ, आयत निकालो, रिवायत निकालो, दलील लाओ, फुला से बुलाओ, गवाही बुलाओ। वो पलट के कहेगा मौलवी साहब हर साल जो 21,000 का लिफाफा 11वीं में ले जाते थे यही देता था। वो जो छठी और 11वीं 12वीं में आपके कदो कामत और जिस्म जिसामत पर देग की तरह एक देग नमूदार हुई है, वो इसी की वजह से है जी। इस मोहल्ले में 12वीं में झंडे हर छत पे यही लगवाता था, आप भूल गए तो कहे नहीं वो बात तो सब सही है, मगर इसकी सुन्नियत पे दलील क्या है, सर्टिफिकेट ले आओ, दलील लाओ। अरे क्या बात करते हो, ये गौसे पाक का मुरीद था, का नहीं दलील दो। अब जब इसके बाद भी कोई दलील मांगेगा तब तो सुन्नी दलील नहीं देगा, तो फिर गरेबान पकड़ेगा हजरत का कि हुजूर आप लातों के भूत हैं,
باتوں سے نہیں ماننے والے، چھٹی یہ کرائے، 11ویں یہ کرائے، 17ویں یہ کرائے، 21ویں یہ کرائے، محرم یہ منائے، 12ویں یہ منائے، جلسے یہ کروائے، جلوس یہ کرائے، عرس میں یہ جائے، چادر یہ بھجوائے، گاگر یہ بھجوائے، نیاز ملیدہ فاتحہ کھیر جتنا سب کچھ ہے یہ کرے، اور اسی کے نیاز کھا کھا کے اس کے گھر میں فاتحہ دے دے کے تم پر بڑھاپا طاری ہو گیا اور آج اس کے سنیت کی دلیل مانگ رہے ہو۔ خبردار، آئندہ یہ جملہ کہا تو نکلو یہاں سے، یہاں آنا نہیں۔ عزیزان محترم، یہ سنی تھا، اس کی جنازہ ہم پڑھیں گے۔ مولوی کی شاید کوئی ذاتی دشمنی ہے مفتی صاحب کی، اس لیے یہ اس کی دلیل مانگ رہے ہیں سنیت کی۔ اگر اتنی سیدھی سی بات آپ سمجھ گئے تو ذرا 1400 سال پہلے ابو طالب کے گھر میں آئیے۔ اسلام ابو طالب کے گھر میں آیا، قرآن ابو طالب کے گھر میں اترا، دین کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر سے ہوئی، معراج ابو طالب کے گھر سے شروع ہوئی، میلاد ابو طالب کے گھر میں ہوا سرکار کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلا کلمہ ابو طالب کے گھر میں ہوا، دعوت العشیرہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی، قرآن خوانی کا اہتمام ابو طالب کے گھر میں ہوا، یہاں تک کہ جب رسول کے نکاح پڑھایا گیا تو الحمدللہ سے ابو طالب نے ابتدا کی، رسول کو رسول ابو طالب نے کہا، رسول کو اللہ کا فرستادہ ابو طالب نے کہا، خدا کو خدا ابو طالب نے کہا، قرآن کو قرآن ابو طالب نے کہا، موسیٰ کی طرح نبی ہے یہ ابو طالب نے مانا۔ بحیرہ بتائے ابو طالب اس کی حفاظت میں سارا مال چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ اب مولوی کہے کہ ایمان بتاؤ تو پلٹ کر کہنا عزیزو یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ خواجہ بطحاں سیدنا ابو، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر جان اپنے کیے میں مبتلا ہے، جو اس کو جزا اور سزا ملے گی اس کے کیے کی ملے گی، وہ گروی ہے اپنے عمل پہ۔ جو اس نے دنیا میں عمل کیا، دنیا سے جانے کے بعد قبر میں اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ہر جان اپنی قبر میں اپنے عمل کے عوض گروی ہے، اپنے عمل کے عوض وہاں پر عذاب و ثواب میں مبتلا ہے۔ تو حضور والا کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں قبر میں آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ تو میں پلٹ کر کہوں گا آگ کے جوتے تو پہنے ہوئے ہیں، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ یہ سزا ان کو کس جرم کے بدلے میں ملی ہے؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے عمل کے عوض گرفتار ہے۔ ابو طالب کو یہ آگ کیوں ملی؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو دشمنوں سے بچایا، اس لیے کہ رسالت کی ہر آن پہرہ داری تھی، اس لیے کہ اپنے بیٹوں کو رسول پہ قربان کیا، یا اس لیے کہ اپنا مال رسول پہ قربان کیا، یا اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے پورے عرب سے دشمنی لی، یا اس لیے کھڑے ہو کر کہا محمد ایسے ہی نبی ہیں جیسے موسیٰ تھے، یا اس لیے کہ قرآن کی حقانیت کا بیان کیا۔ میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ہر جان اپنے عمل کے بدلے میں قبر میں گرفتار ہے۔ ابو طالب کا کوئی عمل ایسا نہیں دکھ رہا کہ جس کے بدلے میں آگ ہو۔ ارے رسول کی اعانت سے لے کر جان دینے تک ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں گزار کر ابو طالب نے دنیا کو یہ بتایا یہ عمل واحد وہ عمل ہے جس کے بدلے میں دوزخ نہیں بلکہ جنتوں کی سوغات ملا کر۔
دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے. چنا بیچنے والا ملا کہہ دے ابو طالب کافر ہم مان لیں. امام بیہقی دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب خانہ آمنہ میں تشریف لائے. دری حال کے شہزادے عالم و اعظم و اکبر رسول معظم و مکرم حریر کے لباس میں لپٹے تھے. عبد المطلب کی گود میں آئے تو عبد المطلب نے ماتھا چوما, چوم کر کہا ابو طالب, ساتھ میں بیٹے ہیں, ابو طالب یہ بچہ آج سے ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. 8 سال کی عمر میں نہیں بلکہ کتنی عمر میں, ابھی 1 دن کے کہاج سے یہ بیٹا تیرے حوالے. جا اس کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کر, بکریاں اونٹ ذبح کر. روایت میں ہے کہ ابو طالب نے گود میں لے کے سینے سے لگایا, اتا پروردگار عالم تو نے اپنی نعمت میرے حوالے کی ہے, عقیقہ میں اس کی شان کے مطابق کروں گا. 3 دن تک مکے کی ہر گلی چوراہے نکڑ پر اونٹ ذبح ہوتے رہے. عرب کے نامعقول بھکاری پیٹ بھر بھر کر کھاتے رہے. شاید اس عقیقے کو برداشت نہ کر سکے ہو جو ابو طالب کا ایمان تلاش کرنے چلے ہیں. 3 دن تک عرب کی سرزمین پر عقیقے کا اتنا بڑا عقیقہ اللہ کی قسم نہ کل کسی کا ہوا تھا نہ آج ہو سکتا ہے. ہر گلی, ہر نکڑ, ہر چوراہے پر اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے. آنے والے آتے رہے, کھاتے رہے, جاتے رہے, پیٹ بھرتا رہا. لوگ پوچھتے تھے کس کا عقیقہ ہے, کہا عبداللہ کے یتیم کا, جس کا باپ نہ ہو کیا اس کا عقیقہ بھی دھوم سے ہوتا ہے. ابو طالب کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا ابو طالب جیسا چچا تو ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوب لاجواب. یہی وجہ ہے کہ جب عرب میں قحط آیا, رسول ابھی 4 سال کے ہیں, سب آئے اسألکا باللاتی والمناتی والعزتی, ہم سوال کرتے ہیں بت کے لات کے ذریعے, منات کے ذریعے, عزا کے ذریعے, حبل کے ذریعے. جب کسی سے کچھ نہ ہوا تو سب ابو طالب کے پاس آئے. اے وادی بطحا کے مالک, اے خواجہ بطحا, اے شہنشاہ وقت. کیا بات ہے. نہیں میں کہتا ہوں اے امین امانت رب العلا, اے والد مرتضی, اے مخزن اولاد رسول, اے فضیلتوں کے فضیلت, اے ابو الائمہ, اے ابا ترابن. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اے خالق نعت مصطفیٰ, سبحان اللہ, بہت خوب. پہلا خطیب حسن مصطفیٰ ابو طالب کی ذات ہے. پہلا سیرت نگار ابو طالب ہے. پہلا میلاد خاں ابو طالب ہے. پہلا نعت گو ابو طالب ہے. پہلا محافظ رسول ابو طالب ہے. پہلا محافظ قرآن ابو طالب ہے. معراج کے پہلے گواہ کا نام ابو طالب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. واہ اکبر. یا خواجہ بطحا حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ حضور چلیے, اے مخزن سادات چلیے, اے غوث پاک کے جد چلیے, اے غریب النواز کے جد اعلیٰ چلیے. ذرا اٹھا کے تو دیکھیے نا, کبھی شجروں کی اگر آپ کھوج میں نکلیں تو کربلا کے جتنے بھی شہداء ملیں گے,
ہر ایک کا شجرہ ابو طالب سے جا کر ملے گا. مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، سبحان اللہ، عباس ابن علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب، اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب، سبحان اللہ، عمر ابن علی ابن ابو طالب. ارے نہیں، ابھی آپ کا سبحان اللہ کہیں گے، آپ کہیے گا سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی ابن موسیٰ جنگی دوست ابن عبداللہ ابن یحییٰ ابن زاہد ابن داؤد ابن عبداللہ ابن موسیٰ ثانی ابن عبداللہ محض ابن موسیٰ الجون ابن حسن مثنى ابن امام حسن ابن علی ابن ابو طالب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا حق ہے، حق ہے. حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر. یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب ہے. اللہ، کیا بات ہے. کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، بولو ابو طالب کا ہے نا. یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے. کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا، زور سے بولیے. ابو طالب اور کا ہے. مٹ گئی نسل غلیظہ، نام تک بھی مٹ گیا. ہاں، اس لیے کہ قرآن میں جو ابتر اور کوثر کی جنگ ہے نا، ابتر اور کوثر کی جنگ، ان دونوں کے درمیان کا جو منبع ہے وہ ابو طالب کی ذات ہے. کیا بات ہے. نا. مٹ گئی نسل غلیظہ، نام تک بھی مٹ گیا، بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے. سبحان اللہ، سبحان یا علی، علی مولا. نہیں یقین نہیں ہے، بچہ بچہ آج بھی زندہ نہیں یقین ہے تو لیجئے ایک بار اور سن لیجئے. معین الدین حسن چشتی سنجری ہے لختے جگر ہے سید غیاث الدین کا، غیاث الدین سراج الدین کا، سراج الدین سید محمود کا، سید محمود سید محمد کا، سید محمد عبد الرحمن کا، عبد الرحمن عبداللہ کا، عبداللہ سید ابراہیم کا، ابراہیم موسیٰ کاظم کا، موسیٰ کاظم جعفر صادق کے، جعفر صادق محمد باقر کے، محمد باقر زین العابدین کے، زین العابدین امام حسن کے، حسن بیٹا ہے، امام حسین کے، حسین بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کا، اور علی مرتضیٰ شہزادہ ہے ابو طالب کا. کیا بات ہے. مٹ گئی نسل غلیظہ اور نام بھی مٹ گیا، بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے. زور سے بولو. ابو طالب، بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے. ابو طالب کا ہے. مگر اس دن ایک شعر کہا تھا، میں پھر سناؤں گا اس کو. نئے لوگ ہیں، ذرا نئے جذبے سے سنیں گے. غریب نواز کے در پہ جاؤ تو پہلے وہ حسین دکھاتے، وہ کہتے ہیں تیرے ایمان کا جو دستہ ہے، ترازو کا جو دستہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بیچ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ کانٹا. اب تو ڈیجیٹل آ گئے ہیں. وہ جو ہوتا تھا ترازو کا دستہ جو قیامت میں لگے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ الزہرا ترازو کے دستے کی طرح، خبردار زہرا ناراض نہ ہو. کیا تو بات. ترازو کے دستے کی طرح ہے، وہ جدھر کو جھکے گی قیامت والے دن اسی طرف تمہارا حساب ہوگا. میں کہتا ہوں ہند میں رہنے والوں، غریب نواز نے بتایا تو کہا سنو، ہمارے لیے ترازو کا دنیا میں وہ آخرت کا دستہ زہرا ہے، دنیا میں جو دستہ ہے وہ حسین کی ذات ہے. سبحان اللہ. حسین سے پہچانو اور پہچانے جائیں گے لوگ. آج کل بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، ایک سے ایک پہلوان ہے صاحب، لنگوٹ باندھ کے میدان میں آ گئے ہیں یزید کی طرفداری کرنے کے لیے. بہت اچھا آدمی تھا، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو اپنا رشتہ دار اچھا ہی لگتا ہے. برابر، صحیح بات ہے، حق ہے. ہمیں حسین اچھے لگتے ہیں، تجھے یزید اچھا لگتا ہے، اپنی قسمت کی بات ہے. ہاں ذرا غور کیجئے گا، میرے ساتھ چلیے گا. دیدار محترم مولانا ارشاد صاحب کہاں چلے گئے؟
سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذرا غور سے میرے ساتھ چلیے گا. تو شعر میں نے کہا تھا وہاں پہ پھر سے دہرا رہا ہوں کیونکہ 4-5 لوگوں کو چھوڑ کے چہرے سارے نئے ہیں کہ غریب نواز کے در پہ گئے تو غریب نواز نے حسین بتایا, حسین سمجھ میں آئے تو ذہن میں خیال آیا کہ ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. حسین بیان کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت پڑتی ہے, نہ شاعر کے بس کی بات ہے. یہ نہ شاعر کی بس کی بات نہیں, اس لیے شاعر کہلانے والے حسین کے بارے میں کچھ لکھ نہیں سکے. لے آئیے دیوان اٹھا کے ہم بتا دیں. بڑے بڑے شاعروں کو دیکھا حسین کی بارگاہ میں آئے تو پیر پھسل گئے. حسین کے بارے میں لکھنا یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے. حسین یا تو مصطفیٰ کی زبان سے اچھا لگتا ہے یا خدا کے قرآن میں اچھا لگتا ہے. کل کوثر یہ حسین ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ حسین ہے. اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس میں بھی حسین ہے. سبحان اللہ. ابنانا وابناکم یہ سرٹیفکیٹ بھی حسین ہی کا ہے. کیا بات ہے. ارے زور سے تو بولو. سبحان اللہ. اور زور سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اس میں بھی حسین ہی ہے. ہاں جہاں جہاں قرآن اٹھائے گا تجھے حسین دکھیں گے, حسین سمجھ میں آئیں گے. قرآن کے لفظوں میں حسین سمجھ میں آئیں گے, اس کے تیور میں حسن سمجھ میں آئیں گے, اس کی لطافت میں علی سمجھ میں آئیں گے, قرآن کی طہارت میں زہرا سمجھ میں آئیں گی. اور یہ طہارت, یہ لطافت, یہ نورانیت جس گود میں اتری ہے وہ ابو طالب کی گود ہے. عشق مودت, عشق مودت, آل محمد عالم. عشق مودت, عشق مودت, عشق مودت, عشق مودت. 70% قرآن مکے میں اترا ہے. 70% قرآن مکے میں اترا ہے. اور خدا کی قسم مولوی آئے میرے سامنے قرآن سر پہ رکھ کر وحد لے اور میں اسے بتاتا ہوں کہ جتنا قرآن مکے میں اترا ہے وہ سب ابو طالب کی آغوش میں اترا ہے. وہ موجود تھے ابو طالب کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے. قرآن کہہ رہا مشرک سے کنارہ کشی کرو. میرا رسول مشرکوں کو دور کر کے ابو طالب کی گود میں جا کے بتا رہا وہ مشرک ہے, یہ مومن ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یا علی, یا علی. پھر قرآن ایک پیغام لے کر کے اترا. قرآن نے پیغام بتایا, سنیے گا غور سے. پھر قرآن ایک پیغام لے کے آیا اور لے کر کہا کہ مشرک اور مومن کبھی رشتہ ازدواج میں نکاح میں جڑ نہیں سکتے. جتنے بھی مومن اور ہیں اور اگر ان کی بیویاں مشرکہ ہیں تو انہیں فوراً الگ کر دو. اگر بیوی مومن ہے شوہر مشرک ہے تو الگ کر دو. رسول باہر آئے, مکے کی زمین ہے, ایک ایک صحابی کو بلا کے کہا تیری بیوی مومن نہیں اسے الگ کر, تیرا شوہر مومن نہیں اسے الگ کر. سب کو الگ کیا مگر فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا نہ کر کے رسول نے بتایا جن کے جوڑوں میں کوئی مشرک تھا محمد نے الگ کر دیا. ادھر آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو, یہاں میری ماں فاطمہ بنت اسد بھی مومن ہے, میرا پالنے والا ابو طالب بھی مومن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہت سبحان اللہ. نعرہ ارے مکے میں رسول مہمان بن کے گئے. مشرک نے لا کے دسترخوان بچھایا, اونٹ کی دستی رکھ کر کے کہا محمد کھاؤ ہمارے مہمان. رسول نے کہا میں مشرکوں کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. 4000 قرآن کی آیتیں شفیق القادری نے جمع کی ہے جو آغوش ابو طالب میں اتری ہے. 4000 آیتیں. رسول نے کہا میں مشرک کا ذبیحہ نہیں کھاتا, میرے رب نے منع کیا ہے میں نہیں کھاؤں گا. گھر میں آئے ابو طالب اگر بکری ذبح کریں تو کھائیں, ولیمے میں محمد کے ولیمے میں مہر حق ادا کریں تو لے لیں, جو بکرا ذبح ہو وہ کھا لیں. سبحان اللہ. رسول بڑے ہو کر کے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میرا عقیقہ ایک مشرک نے کیا تھا میں مومن ہو کر کے الگ سے کروں گا. اسی عقیقے پہ فخر سے کہتے میرے چچا نے میرا عقیقہ کیا تھا. سبحان اللہ.
13 سال تک دسترخوانے ابو طالب پر کھا کر نوالے اٹھا کر گوشت تناول کر کے رسول نے بتا دیا کہ جن کے ہاتھ کا جن کا دسترخوان بچھا ہوا چھوڑ آؤں وہ مشرک ہوتا ہے اور جس کے دسترخوان پر کھاؤں وہ مومن ہوگا. سبحان اللہ, بہت خوب, کیا بات ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ بڑی بہترین اسماء الرجال کی کتابوں میں ہے. ابھی میں وہ شعر پہ ہوں جو حسین کے بارے میں کہہ رہا تھا, بھولا نہیں ہوں, مگر یہ تو سن لیجئے پھر آ جاؤں. الاصابہ فی تمییز الصحابہ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ حدیث کو پرکھنے کی کتاب ہے. اس کے الف با بی چیپٹر بی میں با کے نیچے جتنے بھی نام آئیں گے اسی کے تحت لکھے جائیں گے. کب با کے نیچے نام لایا گیا تو ایک نام ہے بحیرہ راہب کا. جی, ایک دم نیا ہے, ایک دم نیا ہے. بحیرہ راہب, بحیرہ راہب کون ہے پتا ہے؟ نہیں جی, بتایا ہی نہیں گیا تو کیا پتا ہوگا. کیا بات ہے, نام کھائی گیا. آپ کو معلوم ہی نہیں, بتایا ہی نہیں گیا. ایجنڈے پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی, جب آئے تو دائیں بائیں بات ہوئی. بھئی آپ تو اس کو جانتے ہیں اور 2014 سے جھیل رہے ہو, کبھی ایجنڈے پہ بات ہوئی نہیں ہوئی. کبھی کا پہ, کبھی NRC پہ, کبھی فلاں پہ. ان سے کہیے کہ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نوکریوں پہ بات کر لیں, GDP پہ بات کر لیں, دیش کی ترقی پہ بات کر لیں, تو فوراً وہ کوئی دوسرا مدعا لائیں. لو جہاد چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. مدے پہ بات نہیں کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. جو یہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں, افسوس کہ ہمارے ممبروں سے وہ کئی 100 سالوں سے چلا آ رہا ہے. مدے پہ بات نہیں ہو رہی, صحیح ہے. موضوع پہ بات کیجئے. کا بحیرہ راہب 13 سال کے رسول تھے. ابو طالب نکلے تجارت کے لیے, جیسے اونٹ پہ سوار ہونے جا رہے تھے رسول دوڑ کے آئے, ابو طالب کا دامن پکڑ لیا. کیا بات ہے, سبحان اتنی اللہ. آسانی سے نہ چلیے. کا 13 سال کے تھے, ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. میں دماغ نہ خراب کرنا, قرآن اٹھا کے پڑھ لے. اگر موسیٰ گھٹنوں کے بل بھی چلے, آئے ہے, کیا بات ہے. دربار فرعون میں ادھر فرعون نے رکھوائی آگ, ادھر رکھوائے جواہرات. کہا اگر یہ عام بچہ ہوگا تو آگ پکڑے گا, کیونکہ آگ چمکدار زیادہ ہوتی, بچے نسبتاً چمکتی ہوئی چیز کی طرف جاتے ہیں. اگر جواہرات چھو لے گا تو سمجھ جانا کہ یہ وہی ہے جو میری حکومت کو پلٹ کے مجھے ختم کر دے گا. حضرت موسیٰ کو چھوڑا گیا. جناب موسیٰ بڑھے جواہرات کی طرف, جبریل آئے اور ہاتھ پکڑ کر موسیٰ کو فوراً آگ کی طرف لے کر کے گئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے نبی اگر گھٹنوں کے بل بھی چلے تو مرضی خدا کی ہوتی ہے, عمل و دخل جبریل کا ہوتا ہے. تو جو گھٹنوں کے بل چلے اس کے عمل میں تو خدا کا عمل اور رضا ہوتی ہے. جو 13 سال کا ہو, ہے, کیا بات ہے. دوڑے ہوئے گئے رسول کا دامن. رسول نے ابو طالب کا دامن پکڑ کے کہا چچا مجھے تنہا نہ چھوڑیے. کیا بات ہے. بس اسی جملے پہ ٹھہر جا. محمد عربی نے کہا چچا مجھے تنہا نہ چھوڑیے, اور قیامت میں اگر تیرے کہے کو مان لوں مولوی کہ جہنم کی طرف جانے لگے ابو طالب, تو ابو طالب پلٹ کر کہیں گے بھتیجے یاد کر ایک دن تو نے کہا تھا چچا تنہا نہ چھوڑیے. آج میں کہہ رہا ہوں محمد مجھے تنہا نہ چھوڑ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد, زندہ باد. بہت خوب, بہت خوب. تیری بھی مانے تو گیند ہمارے ہی پلے میں ہے. مگر وہاں تک بات ہی نہیں پہنچے گی. یہی سن لو, وہاں تک بات نہیں لے جاؤں گا میں. چچا مجھے تنہا مت چھوڑو, ساتھ لے چلو, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کائنات رسول اللہ کا دامن پکڑتی ہے. جی, میں نے پہلے کہا تھا کائنات
رسالت کا دامن پکڑتی ہے. رسول نے جس کا دامن پکڑا ہے وہ ابو طالب ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور اچانک ذہن میں ابھی شہباز صاحب یہ بات آئی, شاید اللہ نے اسی لیے ابو طالب کے معاملے کو کشمکش میں رکھا کہ یہ شرف صرف ابو طالب کا ہو, یہ فخر صرف ابو طالب کا ہو کہ رسول ان کا دامن پکڑے, رسول کے علاوہ کوئی ان کے دامن کی پناہ نہ لے سکے, تاکہ قیامت میں اعلان ہو یہ وہ دامن ہے محمد کے علاوہ اس میں کسی کو پناہ نہیں ملے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. جس سواری پہ رسول بیٹھے خدا اس سواری کو الگ کر دے, اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. حضور جس سے رشتہ یا ازدواج کر لیں, اللہ ان کو امت کی ماں بنا کے کہتا خبردار اب کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا. زور سے سبحان اللہ. یہ ہے نا خصوصیت, جس پہ سرکار سوار ہو جائیں اب کوئی اس پہ بیٹھے گا نہیں, اس کو الگ کر لو, یہ میرے رسول کا ہے. تو یہی تو ہے, ایک بار ابو طالب کا دامن پکڑ کے رسول نے کہا چچا تنہا نہ چھوڑنا, اپنے دامن میں مجھے لے چلو. اللہ نے کہا ابو طالب تیرے معاملے کو کشمکش میں رکھو تاکہ اس دامن میں محمد کے سوا کوئی نہ ہو. لیجئے, ابو طالب نے لیا اور جب چلے تو راستے میں بحیرہ راہب کہتے ہیں پادری جی, وہ بہت بوڑھا تھا, پلک جو تھی اس کی سفید ہو گئی تھی, داڑھی سفید, بال سفید. وہ آنے والے قافلے کو جھروکا کھول کے دیکھتا اور پھر واپس اندر چلا جاتا. اس بار دور سے دیکھا, گھبرایا ہوا نیچے آیا. اس کے جتنے چیلے تھے سب ڈر گئے, کیا بات ہے, قیامت تو نہیں آ گئی؟ کئی سالوں سے 35 سال ہو گئے یہ نیچے نہیں اترا, ہم کھانا پانی ضروریات سب اوپر پہنچاتے, اتنا بڑا زاہد و عابد. اس نے کہا نہیں, یہ مکے کا جو قافلہ ہے میں اس سے بات کروں گا. کہا اچھا, اب کہاں سے آئے ہوئے, یہاں ٹھہرو, دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. ابو طالب کو لے کے گئے کہ تمہارے ساتھ یہ جو بچہ تمہارے اونٹ پہ سوار ہے اس کا باپ کون ہے؟ کہا میں ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کہا میں ہوں. راہب نے کہا جھوٹ مت بولو, اس کا باپ مر چکا ہوگا. جی کیا عقیدت ہے. ابو طالب نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ اس لیے کہ دور سے آ رہے تھے تو بادل اس پہ سایہ کیا ہوا تھا. جس اونٹنی پہ یہ سوار تھا اس کے ماتھے سے نور پھوٹ رہا تھا. یہ آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اس کو یہیں پہ واپس لے جاؤ, یہود اس کو قتل کرنے والے کے ارادے میں ہیں, قتل کر دیے جائیں گے, واپس لے کے جاؤ. ابو طالب نے فوراً اپنا سارا مال کہا جس کو جتنی قیمت میں ملے خرید لو. آدھے پونے دام مال بیچا اور رسول کو لے کے واپس مکہ لوٹ آئے. یہ مال بیچ کر واپس لوٹ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب یہ مانتے تھے کہ یہ محمد نبی ہیں. سبحان اللہ. اگر نبی نہ مانتے تو پھر کہتے رہے جاؤ بہت, کیا تم کہتے ہو, چلو کوئی بات نہیں, ہمیں سب معلوم ہے کوئی نبی وبی نہیں ہے. نہیں, فوراً سب کچھ چھوڑ کر لوٹنا یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب رسول خدا کو نبی مانتے تھے. سبحان اللہ. نبی مانتے تھے, واپس آ گئے. اب میں یہ بات اس لیے نہیں پھیلائی, یہ بات اس لیے پھیلائی کہ حرف بات کے تحت جی علامہ ابن حجر صاحب نے جی لکھا کہ بحیرہ راہب اولین مسلمانوں میں سے تھا. سبحان اللہ. اس نے اعلان نبوت سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ اولین صحابہ میں ہے. میں ابن حجر کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا حضور والا جو 13 سال میں ایک بار ملا وہ تو اولین مسلمان اور صحابہ میں ہوا جس نے 40 سال تک رسول کو پالا. اس کے مومن ہونے میں کیا شک ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, بہت بڑا نقطہ, بہت بڑا نقطہ, بہت خوب, بہت زبردست بات بولا. سبحان اللہ, بہت خوب. دشمنی ابو طالب سے دل 2 وجہ سے ہے. یزید والے اس لیے
ابو طالب کو نہیں مان رہے ہیں کہ وہ حسین کا دادا ہے جی اور کچھ لوگ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ علی کا بابا ہے آئے ہے اصل وجہ یہی ہے جی ہاں؟ علی کے بابا اور حسین کا دادا ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے ابو طالب کو اللہ یاد رکھیے گا اچھے طریقے سے عزیزوں مثال جو میں دے چکا ہوں وہ میں دینا نہیں چاہتا مگر پھر بھی ذہن میں ہے تو سن لو 8-10 سال کا بچہ صبح صبح اگر کوئی دودھ والا آ جائے گھر میں اور آپ لیٹے ہیں اور یا کچھ کام میں ہیں اور آپ کے بیٹے کا دودھ لے لے وہ گیا گھر کے اندر تو اس نے دیکھا کہ ایک لوٹا رکھا ہوا ہے مانج کے رات کو صفائی ہوئی گھر میں چونا اونا لگا تھا مانج اس کے رکھے ہیں تو کہا ایک لوٹا رکھا ہوا ہے جو باتھ روم میں رکھا جاتا ہے ایک وہ ہے جو استنجا خانے میں رکھا جاتا ہے ایک وہ ہے جس سے ڈرم سے پانی نکالا جاتا ہے اس کے بغل میں ایک جو ہے وہ اسٹیل کا لوٹا رکھا نیا نویلا ہے تو کعبہ کان کا لوٹے میں لے لو تو بیٹا جیسے آگے بڑھا یہ بولے یہ تو استنجا خانہ میں اس میں دودھ نہیں لے سکتے یہ باتھ روم میں استعمال ہوتا ہے اس میں دودھ یہ پانی نکالنے والا یہ نیا ہے ابھی یہ نیا ہے ابھی لے کر کے لوٹا دوڑ کے گیا دودھ لے کر کے آ گیا اب میں بتاؤں اگر اس نے استنجا خانے کے برتن میں دودھ لے لیا ہوتا تو کیا فرق پڑتا گھر والے مارتے گھر والے مارتے شام اچھا وہ خود بھی جانتا ہے یہ نجس لوٹا ہے جی اس میں دودھ نہیں لیا جائے گا یعنی چھوٹے سے بچے کو بھی اتنی تمیز ہے کہ دودھ جیسی صاف و شفاف چیز لینے کے لیے پاک برتن ہونا ضروری ہے نجس نہیں بہت خوب کیا بات کیا بات ہے علم یجد کا یتیما فآویٰ آیت پکار کے کہہ رہی ہے اگر ابو طالب مشرک ہوتے مشرک نجس ہوتا ہے تو نور خدا کبھی نجس گود میں نہیں آ سکتا ارے تیرے گھر کا بچہ اتنا سا دودھ نجس برتن میں لینا گوارا نہیں کرے گا تو پروردگار عالم اپنا نور کسی نجس کی گود میں کیسے دے گا کیا بات ہے بہت عمدہ اور اتنا فرق کے بچے نے صاف لوٹا اٹھایا چاروں میں سے جو سب سے صاف تھا وہی لیا تو پروردگار نے اپنے حبیب کا نور جب روئے زمین پہ کسی کی آغوش میں دینا چاہا تو زمین پلٹ کر دیکھا جو سب سے پاکیزہ نورانی صداقت طہارت شجاعت عدالت سے بھرپور سینہ تھا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں تھوڑی دیر اور رک جائیے جی آخری وقت جناب عبد المطلب کا 10 بیٹوں کو بٹھایا میں دلیل میں دوں گا 10 بیٹوں کو بٹھایا اور اپنے 8 سال کے پوتے رسول خدا کو بلا کے کہا محمد جس آپ چاہو جس کے پاس رہو سبحان اللہ آپ چن لو کس کے پاس رہو گے رسول خدا نے ایک ایک چہرے دیکھے اور چکر لگا کے دادا کے پاس آئے دادا کے پیشانی کو چوما جہاں پہ نور جلوہ گر تھا سبحان اللہ تو جہاں نور جلوہ گر ہو اس جگہ کو چومنا رسول کی سنت ہے سبحان اللہ اب انگوٹھا چومتے ہی ہم اس لیے ہیں کہ ہمارے بابا آدم کے انگوٹھے کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کم ماتھے کو چوما چوم کے جدا ہوئے اور باہیں پھیلا کے ابو طالب کی باہوں میں ڈال دیا مگر اس سے پہلے کا واقعہ وہ بھی سن لیجئے سب سے بڑے بیٹے نے کہا ہم پالیں گے تو عبد المطلب نے کہا پہلے پوچھا تھا کون پالے گا عبد المطلب نے کہا تم نہیں پال سکتے اس لیے کہ تمہارے بچے ہیں اور تم اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہو
اس سے اپنے بیٹوں کی طرح پیار نہیں کر پاؤ. بہت خوب. دوسرے بیٹے نے کہا بابا ہم پالیں گے. کہا تم پالو گے تو صحیح مگر تم ذرا بخیل ہو, کنجوس, دل کھول کر اس پہ خرچ نہیں کر پاؤ گے. تیسرے نے کہا ہم پالیں گے. کہا تم پال تو لو گے مگر تم معاملات میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہو, اللہ اکبر. تم مت پالو. چوتھے نے کہا ہم پالیں گے. کہ تم پال تو دو گے مگر سخاوت تمہارے اندر نہیں ہے طبیعت میں, اس لیے تم نت پالو. کہ پانچویں نے ہم پالیں گے. کہ تم پال تو لو گے, ہمیں معلوم ہے اچھی طریقے سے, مگر تم جنگ سے ڈرتے ہو, بہادر نہیں ہو. کیا بات ہے. چھٹے نے کہا ہم پالیں گے. کہ تم پال تو لو گے مگر تمہاری بیوی کے معاملات اچھے نہیں ہیں. ساتویں نے کہا ہم پالیں گے. کہ تم پال تو لو گے, اس پہ ہمیں یقین ہے. پھر کا مسئلہ یہ ہے کہ تم عدل برابر نہیں کرتے ہو. آٹھویں کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا امیر حمزہ کا. جی. نوے نے کہا کون؟ عباس ابن عبد المطلب. سبحان اللہ. رسول خدا کے دادا نے کہا عباس تم پال بولو گے مگر تم حق ظاہر کرنے میں دیر کرتے ہو. دہرا بچا ابو طالب 9 ریجیکٹ کر کے 10ویں کی آغوش میں دے کے بتایا کہ وہ بخیل ہے, یہ بخیل نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ مال بچاتا ہے, یہ سخی ہے. وہ کنجوس ہے, یہ کنجوس نہیں. وہ ڈرتا ہے, یہ بہادر ہے. اس کی بیوی کا معاملہ بہتر ہے, اس کی بیوی بھی پاک و پاکیزہ ہے جس کے لیے حرم خدا خود راستہ بنائے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری. بہت خوب. 9 لوگ جس وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں, جس کمی کے سبب, وہ ساری خوبیاں ابو طالب میں تھی. اس لیے کہتا ہوں ابو طالب میں نقص نکالنے والوں, یہ انتخاب رسالت ہے. مصطفیٰ نے چنا ہے ابو طالب کو اپنے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى, اور یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے, کچھ وہی کرتے ہیں جو پروردگار حکم ہے. سبحان اللہ. بہت بہت بڑا مدعا. سبحان اللہ. بہت خوب. ہیں مدحت حسین کے عنوان نئے نئے. جی وہی سے لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. جی. اور جھولا جھولاؤں, پیار کروں, نوکری کروں. جھولا جھولاؤں, پیار کروں, نوکری کروں, ہیں قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے. ہیں قلب جبرائیل کے ارمان نئے نئے, اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے. وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یا علی. بہت خوب. زندہ باد. مٹ گئی نسل غلیظہ. جی. غلیظہ, ہاں. بچہ بچہ آج بھی کچھوچھا سے لے کر بدایوں تک, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, عرب ہو, ملتان ہو, افغان ہو, جہاں بھی ہو, ابو طالب کے پوتوں کا, ابو طالب کے نواسوں کا نام بلند ہے. سبحان اللہ. حق ہے. وہ تمہاری بدقسمتی ہے
کہ تم علی تک رک جاتے، اوپر جاؤ، یہ پورا شجرہ نیک ہے، اس لیے کہ نور محمد عربی جو چلا ہے آدم کے صلب سے تو عبد المطلب تک آیا ہے ایک ساتھ۔ عبد المطلب کے صلب میں وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، نبوت والا حصہ عبداللہ کی طرف گیا، ولایت والا حصہ ابو طالب کی طرف گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ پھر ابو طالب سے علی آئے، عبداللہ سے رسول، رسول سے پیدا ہوئی جناب زہرا، اور زہرا کا نکاح ہوا علی سے، جی زہرا کا نکاح ہوا علی سے، اور جب جیسے ہی نکاح ہوا تو قرآن کی آیت آ گئی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ نے دو سمندر ملائے، ولایت کا، طہارت کا۔ کیا بات ہے، نبوت چونکہ چلے گی نہیں اس لیے نام بدل دیا، فیض کی ہے، کیا بات ہے، پیسے کی ہے، نبوت چونکہ یہ خاتم النبی ہے، کوئی نبی نہیں ہوگا، کیا بات اس لیے کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے جسم کا، ہر اولاد اپنے باپ کے جسم کا حصہ، ٹکڑا اور جز ہوتا ہے، سبحان اللہ، کل کی خصوصیت جز میں پائی جاتی ہے۔ جی تو ظالم یہ نہ کہ زہرا سے خطا ہوئی، معاذ اللہ، اس لیے کہ تو کہے گا زہرا سے خطا ہوئی، الزام مصطفیٰ پہ جائے گا، جو حکم کل کا ہے وہی جز کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہاں سے نبوت کا فیضان طہارت کی شکل میں یہاں ولایت ملے، تو پھر اللہ نے اس خوبصورت ملن سے دو چمکدار پائیدار موتی عطا کیے، ایک حسن ایک حسین، جی سبحان اللہ، ایک حسن ایک حسین۔ کائنات عالم میں انہی کا شجرہ چل رہا ہے، کیا بات ہے، انہی کا شجرہ لے آؤ، اونچے سے اونچا، بڑے سے بڑا، بہت بڑے قد کا لے آؤ، اللہ کی قسم سارے بڑے قد والے ان کے سامنے گھٹ کے ٹھنگنے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھے پہ کھڑے آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عشق مودت، عشق مودت، عشق مودت، عشق مودت، نعرے حیدری، بابا فرید ختم کر، بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، نہیں ابھی چلو یہ بات کیا چھیڑو، قرآن پہ رہنے دو۔ بابا فرید کی کہانی سنا رہے تھے، کہانی کیوں سنائے؟ قرآن نہیں سنائے؟ کیا بات ہے، آسیہ موسیٰ کو گود میں لیے چلی جا رہی ہیں، محل میں ٹہل رہی ہیں، فرعون آ گیا، کہا اتنا خوبصورت بچہ ہمیں بھی دو، ہم بھی کھلائیں گے۔ معاملہ فرعون کا گڑبڑ تھا، جی باپ نہیں بن سکا۔ اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں، آپ سب سنیں گے۔ جی بہت خوب، کیوں پتا ہے؟ کوثر کے مقابلے میں جو آئے گا وہ ابتر ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ارے کیسے کہہ رہے ہو آپ؟ رسول کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھے؟ مگر کیا کہیں، ڈی این اے ٹیسٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا اس وقت۔ وہ پھل پھول ہی نہیں سکتا جو رسالت کے مقابلے میں ہو۔ جی اس کی دلیل قرآن ہے کہ جب نجران سے آئے نصارا اور مقابل میں کھڑے دیکھا رسول خدا کی اہل بیت کو، تو فوراً کہا اگر ان سے ہم مباہلہ کر لیں گے تو نجران میں ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مقابلہ نہ کر کے بھاگے، بھاگ کر بتایا جو ان سے مقابلہ کرے گا پھر اس کی نسلیں نہیں بچتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب، یہی وجہ ہے حسین زادہ ہر گلی ہے، یزید زادہ کہیں نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے،
ایک دنیا میں لاؤ جو کہے میں یزید کا بیٹا ہوں. بیٹے کا نام تو یزید رکھ سکتا ہے کیا بات. مگر کہہ نہیں سکتا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوثر کے مقابلے میں ہے. برابر جی. یہ جو کوثر کے مقابلے میں آتا ہے وہ اسی دنیا میں ابتر ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت فرعون آیا, دیکھا آسیہ گود میں لیے چل رہی ہیں, بڑا خوبصورت بچہ کا ہمیں بھی دو, ایسے گود میں لیا. اب دیکھیے مفسر کو, فاروقی صاحب مفسر کیا کہتا ہے کہ نبوت کو گوارا نہیں ہوا. نبوت کو گوارا نہیں ہوا. گود میں تھے, کتنے دن کے تھے, پیدا ہوئے اور چھوڑے گئے جی. بکسے کے اندر. منہ یعنی پانی, سا یعنی لکڑے کا بکسا, موسا. کیا بات. تقریر شروع کہاں ہوئی ابھی تو شہدا صاحب کی کتاب پہ بات چل رہی ہے. موسا, صندوق میں لکڑی کے بہتے ہوئے آ رہے, سب نے موسا ہی کہنا شروع کر دیا. موسا موسا, وہ جو پانی میں ملا تھا لکڑی کے اندر, وہی جو پانی میں ملا تھا لکڑی کے اندر, وہی موسا موسا. نام تھوڑی ہے یہ, ان کا نام ہی نہیں رکھا. ارے باپ. ہاں کیا کہنا مفتی صاحب, زندہ باد. کیا بات. ہائے 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 ہائے. کیا کہنا, کیا اب جناب موسا گود میں ہیں, یہ آیا اور لیا. اب چھوٹے سے ہیں, 3 4 5 دن کے ہوں گے, 1 ہفتے کے ہوں گے, چلو 1 مہینے کے ہوں گے بس, اور کچھ 1 مہینے مان. کہ جیسے ہی فرعون نے گود میں لیا, جناب موسا نے داڑھی پکڑی, ایک تماشا ہمارا سخت. گد سے ایک رکھ دیا, زور سے کھینچ کے. منہ جو ہے ٹیڑھا ہو گیا, لقوا مار گیا, اور جو ہے ایک تماچا مارا. کیوں؟ تو میرے پیارے علماء لکھتے ہیں, میرے جان سے زیادہ عزیز, سبحان اللہ. اس لیے کہ دوست جان سے زیادہ عزیز ہونا ہو, دشمن جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. بہت خوب. میرے پیارے علماء کہتے ہیں نبوت کو گوارا نہیں کہ ایک مشرک اپنے ہاتھوں میں اسے لے. کیا بات ہے. میں نے کہا یہی ٹھہر جا, 40 سال تک چچا چچا کر کے جس کے پیچھے رسول گھوم رہے ہیں, وہ کہتے ہیں تو انہیں مشرک کہہ کے رسالت کی غیرت پہ انگلی اٹھا رہا, بے غیرت. بہت خوب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت لاجواب, بہت خوب, حق ہے. کیا بات ہے. تیری بے غیرتی سے بڑا کیا ہوگا کہ تو 1 مہینے کے موسا مشرک کی گود میں آئے, یہ ان کی غیرت کو گوارا نہیں. سبحان اللہ. مقام ظلم مجاز پر دوران سفر جب پیاس لگے, ابو طالب پلٹ کر کہے محمد العطش, مجھے پیاس لگی ہے. رسول نیچے اترے گھوڑے سے, اپنی ایڑی زمین پہ مارے, پانی کا چشمہ نکلے کہ چچا پیجیے, پانی آپ کے لیے ہے. کیا بات ہے. اور یہ پانی نکلا, ابو طالب نے پیا, رسول نے بند کر کے چشمہ کہا یہ رسالت کی ایڑی کا پیمان ہے, صرف ابو طالب کے لیے. سبحان اللہ. جس کے لیے رسول اپنی ایڑی مبتلا کرے, اس کے پیر جہنم کے جوتوں میں بدبخت ذرا اپنی سوچ. کیا بات ہے حضرت, بہت خوب. کیا بات ہے. ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان ہیں. نہیں, بہت خوب. مقام ذوالمجاز پہ ہوتے تو پتا چلتا, جس چچا کی پیاس کو رسول 1 لمحہ برداشت نہیں کر سکتے, ان کے پیروں میں آپ کے جوتے رسول کیسے برداشت کریں گے. بہت بڑا الزام. کہا وہ موسیٰ کو گوارا نہیں ہوا غیرت نے, تو ایک تماچا لگا دیا. فرعون نے کہا ہم اس بچے کو قتل کریں گے. تو بیوی کہتی ہے فرعون کی آسیہ, قرۃ
عینی لی ولک ولا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب جناب آسیہ نے کہا اسے قتل مت کرو، یہ میرے اور تمہارے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو پروردگار کہہ رہا ہے یہی آسیہ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جو فرعون سے ایک بار قتل ہونے سے بچائے، کیا بات ہے، مقدس کے قرآن میں مومنہ کہلائے، جو پورے عرب سے 40 سال تک رسول اللہ کو اپنی تلوار کی زور پہ بچاتا رہا، وہ کافر کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ تو فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا۔ جی عزیزان محترم، ہم مانتے کیا ہیں ابو طالب؟ میں تو یہ کہتا ہوں جس نے ساری زندگی لگا دی تحفظ ناموس رسالت میں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استعانت اور مدد میں، آپ کی حفاظت میں، اب ہم غلامان رسول پوری زندگی لگائیں گے اسی ابو طالب کی عزت و ناموس کی حفاظت میں۔ سبحان اللہ، آمین آمین، اللہم آمین۔ آپ نے میرے رسول کے لیے سب کچھ قربان کیا، ابو طالب ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر لیں۔ یا ابو طالب۔ عزیزان محترم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ولایت سے آیا اور یہ نبوت سے آیا، طہارت والا فیضان، یہ ولایت والا فیضان، اور جب دونوں ملے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے ایک لولو نکلا، ایک مرجان نکلا۔ بات ابو طالب کی رہ گئی ہے، بہت ساری ہے، وقت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں بات کو تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ ہو گیا تو وقت کی، جب تک بیٹھا تھا تو کٹ نہیں رہا تھا، اب بیٹھے ہو تو اب بیٹھا ہوں تو رک نہیں رہا ہے۔ تو 5 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز بھونڈی ٹاٹا نگر 4 نل کے پاس، 5 نل کے پاس، بہت خوب، انشاءاللہ العزیز ملیے گا۔ جی 5 ہم لوگ 5 والے ہیں، کیا بات ہے، 4 والے بھی ہیں بھائی، رسول اللہ کے ہیں 4 دلبر، علی و فاطمہ شبیر و شبر، کیا بات، زور سے سبحان اللہ۔ میں اعلان کر آ جائیں گے جی، 12 ہوں 14 ہوں 5 ہوں 4 ہوں 1 ہوں 2 ہوں، سب اپنا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو لؤلؤ والمرجان زہرا والی سے نکلی، مرجان کی چمک ہندوستان میں بصورت قریب النواز ہے، آئے ہے، اور لولو کی تاثیر بصیرت غوث اعظم بغداد میں جلوہ افروز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شجرہ دیکھیے ان کا کیا ہے، ایم ایل اے کا بیٹا ہو تو اس کو زیڈ سکسٹی ملتی ہے، ودھائک کا بیٹا ہو تو اس کی گاڑی پہ لال بتی ہوتی ہے، گاؤں کا سرپنچ ہو پردھان اس کے بیٹے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور رسول کے بیٹے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کیا یہ کیا ہے، بولے سادات ہونا چاہیے، تم لوگ نیا لگا کے رکھے ہوئے ہو، یہ اسلام میں تو سب برابر۔ کہاں لکھا ہے یہ شہزاد صاحب، لکھا ہے کیا، کہاں لکھا ہے کہ رسول آخری وقت کے کہ کالا گورا سب برابر؟ دے دیے، کالا گورا سب برابر، اونچ نیچ سب برابر، عربی ادبی سب برابر، جو بھی ہے وہ تقوی کے لحاظ سے بڑا ہے،
بس سن لو، رسول نے کہہ دیا میں بھی چپ ہو گیا، ماں یہ کیا بات ہو گئی، بات تو صحیح کہہ رہا، رسول کہہ کے گئے ہیں، میں بھی خاموش ہو گیا۔ گھر جا کے خطبہ پڑھنے لگا، میں نے کہا یہ آدھا سنایا اس نے۔ بہت خوب۔ رسول نے شروع کیا حقوق سے، اور خطبہ دیتے دیتے یہاں پہ آئے کہ کالے گورے سب برابر، اونچے نیچے سب برابر، پیسے والے غریب سب برابر، عربی عجمی سب برابر، پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سب برابر۔ یہ کہنے کے بعد آگے آگے نبی نے کیا کہا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے نبی آ کے کہتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین، کیا بات ہے، سب برابر ہیں مگر دو وزندار، اعظم ہے، جو اعظم ہے، سبحان اللہ۔ سب ہلکے پھلکے کالے گورے چھوٹے بڑے ناٹے ماٹے امیر غریب سب برابر، کیا بات، مگر دو جو سب سے بھاری ہیں، اگر مولوی پڑھے گا تو موت آئے گی بغیر اسرافیل کے۔ رسول نے کہہ دیا تم سب برابر، جو تم کو ہدایت دیں گے وہ دو، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت، سبحان اللہ، ایک قرآن اور ایک خاندان، سبحان اللہ۔ وہ ہادی تم ہدایت لینے والے۔ دیکھیے قرآن اور اہل بیت میں فرق نہیں ہے، قرآن لارت، اہل بیت بیت، قرآن ہدایت یہ ہادی، سبحان اللہ، قرآن بشرا یہ بشارت، سبحان اللہ، قرآن نور یہ نور عین، سبحان اللہ، قرآن مشکل یہ مشکل کشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثقلین دو بھاری برتن، ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم اس سے تمسک رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے تب۔ کون؟ جس کو تو برابر کہہ رہا ہے نا وہ تیری ہدایت کا سامان ہے۔ بہت خوب، پوری حدیث پڑھیے تو پتا چلے گا سب برابر وہ تمہارے لیے ہے، رسول کی آل کے لیے نہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسی آل میں سے ایک شخصیت جسے ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے نام سے، شہنشاہ بغداد۔ ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں ارے غوث پاک غوث پاک، میں نے آج موڈ کچھ اور بنایا تھا، اور کیا بتائیں ہم لوگ بھی جو ہے نا، خیر جو ہوا اچھا ہوا ہے نا، بھائی زور سے بول دو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عادت کریمہ میں سے ایک بڑی اچھی عادت ہے جو میں یہاں پہ لایا تھا کہ آج آپ کو میں پڑھ کے سنا دوں گا تھوڑا سا، مگر صاحب وہ رہ گیا، اللہ خیر کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ سنا دوں تاکہ غوث اعظم کا جب بھی جشن منائیں، اگلی بار آؤں گا تو میں کرامات غوث اعظم بیان کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے دیکھیے غوث پاک کی محفل میں بلایا اور انہوں نے غوث پاک کا ذکر نہیں کیا، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی محفل میں غوث پاک کے باپ دادا کا ذکر ہوا یہی کافی ہے کہ نہیں؟ گھر والوں کے ذکر میں گھر والوں کا ذکر ہو سکتا ہے نا، گھر والوں کے ذکر میں باپ دادا کا ذکر ہو سکتا ہے، اس کی جواب ہے ہمارے پاس۔ اگلا جملہ نہیں بولوں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، مگر یہ سن لیجئے کہ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں، وہ ذرا آپ اچھے طریقے سن لیں۔ اصل میں ماہم کے پروگرام کے بعد جب میں گھر لوٹا تو رات کو ہی مجھے بخار ہونا شروع ہو گیا، 2-2.5 دن تک کافی طبیعت خراب رہی۔ آج بھی جب یہاں بیٹھا ہوا تو طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی، میری ذکر ابو طالب کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک پہنچایا۔ وائرل فلو ہو گیا تھا، ڈرے مت، کورونا نہیں ہے، وائرل فلو ہو گیا تھا کیونکہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا ٹھنڈا وغیرہ کھانے میں آ گیا تو ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کون غوث اعظم؟ تو کھڑے ہو گئے جو مردے زندہ کیے اور مردے زندہ کیے، تو یہ تو دیکھ مردے زندہ کرنے سے پہلے بولتے کیا تھے؟ فرماتے ہیں غلام حلقہ بگوش رسول و سعادت۔ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو،
غوث اعظم کے نام پر دیگیں کو دیگ ختم کر دینے والے، غوث اعظم کا نام لے کر کے سادات اور اہل بیت کے درجات کو گھٹانے کی کوشش کرنے والے، پہلے یہ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم کہتے کیا تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں غلام حلقہ بگوش رسول و ساداتم زہے نجات نبوتم نمودن حبیب و آیاتم۔ سنیں گے تو مزہ بہت آئے گا۔ کہتے ہیں غوث پاک کہ میں عبد القادر جیلانی رسول کی آل اور سادات کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا غلام ہوں۔ ارے باپ رے، یہ کون؟ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی۔ محفل میں اگر پرندہ گزرے تو کہے مالک قط اللہ ان کا، یہ تجھے کیا ہوا؟ اللہ تیری گردن کلا کما کرے، تیری گردن کاٹ دے۔ یہ زبان سے نکلنا تھا کہ گھر ایک طرف گرا، سر ایک طرف گرا۔ وہ غوث پاک جو ٹھوکر مارے تو مردہ کھڑا ہو۔ کہتے ہیں حلقہ بگوش رسول و ساداتم، میں غلام ہوں رسول اور سادات کے حلقہ بگوشوں کا۔ زہے نجات نمودن حبیب و آیاتم، میری نجات کے لیے میرے پیارے یہی کافی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اپنی نجات کے لیے آل رسول کے غلاموں کا غلام ہونا پسند کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کفایت است ضرور ہے رسول اولادش، ہمیشہ درد و جہاں جملہ مہماتم، رسول اور ان کی آل میری روحانی مدد کے لیے کافی ہے۔ دنیا میں جب کسی مشکل مہم میں آتا ہو تو میری مدد رسول بھی کرتے ہیں اور آل رسول بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلبم، غیر آل نبی۔ غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کی اولاد ہو گئی۔ ایک نے آ کے کہا حضور میرے گھر میں 7 بیٹیاں ہیں، میرا شوہر مجھے مار ڈالے گا، نکال دے گا گھر سے باہر۔ آپ نے دعا کی، وہ گھر پہنچا تو ساری بیٹیوں کی جنس بدل گئی، سب بیٹے ہو گئے۔ ہائے ہائے، زور سے سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم جو کہتے زبان سے ہو جائیں، جو دعا مانگو پوری ہو جائے، کیسے؟ کہتے ہیں غیر آل نبی حاجت اگر طلبم، اے خدا اگر آل نبی کے وسیلے کے بغیر کوئی بھی حاجت میں تجھ سے طلب کروں، روا مدار یا کہ 1000 حاجاتم، 1000 میں سے تو ایک بھی دعا کو قبول نہ کرنا اگر میں بغیر آل رسول کے وسیلے سے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یا تو سر اٹھائے ہوئے یا رسول اللہ کرم کیجئے، رسول کہہ رہے پہلے میری اہل بیت سے ہوتا ہوا، ہائے ہائے، پہلے حسن و حسین کا وسیلہ لکھ۔ غوث اعظم وہی سکھا رہے بغیر آل نبی، پروردگار اگر 1000 دعا بھی کروں تو کسی دعا کو قبول مت کرنا۔ کہتے ہیں دلم زہب محمد پرست و آل مجید، گواہ حال منس ہما حکایاتم، کہ میرا دل آل محمد کی محبت سے پر ہے، سبحان اللہ۔ آل مجید بزرگ آل کی محبت سے پر ہے۔ میری یہ تمام زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ عبد القادر بغیر اہل بیت کے کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ سرکار غوث اعظم کا دیوان ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس میں 12-14 شعر ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اس کو پرنٹ کرا کے آپ صوفی صاحب کو اور شہدہ کمالی صاحب کو نظر کروں گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ جو کوئی آئے تو اس کو بتائیں غوث پاک کے نام پر دیکھ کرنے والے کبھی حسن کے نام پہ کیا، ہائے، جن کا وسیلہ لے کے عبد القادر ہوئے ہیں۔ وہ آخری بات سن لیجئے، وہ خلعت، وہ چادر جو شب معراج رسول کو ملی اور رسول نے لا کے علی مرتضیٰ کو دیا، واقعہ بیان کر چکا ہوں اس لیے دہراؤں گا نہیں۔ کہ جب علی جانے لگے تو حسن کو دیا، حسن جانے لگے تو حسین کو دیا، حسین جانے لگے تو سیدنا زین العابدین کو دیا، زین العابدین جانے لگے تو سیدنا محمد باقر کو دیا، سیدنا محمد باقر جانے لگے تو سیدنا موسیٰ کاظم کو دیا، انہوں نے امام علی رضا کو دیا، انہوں نے امام
علی رضا کو دیا, انہوں نے امام محمد تقی الجواد کو دیا, انہوں نے امام علی النقی کو دیا, انہوں نے امام حسن عسکری کو دیا. یہ غوثیت کا, یہ قطبیت کا جبہ تھا, یہ دستار اس کی تھی کہ وہ جبہ اور دستار سرکار امام حسن عسکری نے بلایا اور بلا کر کے معروف کرخی کو دیا. معروف کرخی کو کہا سن, فلاں سن میں فلاں علاقے میں, اس علاقے میں عبد القادر نام کا شخص پیدا ہوگا, اس تک تجھے یہ پہنچانا ہے, یہ غوثیت کی امانت ہے. کہ امام حسن عسکری نے یہ معروف کرخی کو دیا, معروف کرخی نے جنید بغدادی کو دیا, جنید بغدادی نے علی الدینوری کو دیا, علی الدینوری نے اس کو سرکار ابو الحسن الہنکاری کو دیا, ابو الحسن ہنکاری نے یہ سرکار ابو سعید مخزومی کو دیا. سیدنا ابو سعید مخزومی نے یہ جبہ, یہ دستار سرکار غوث پاک کو دے کے کہا کہ آپ کے خاندان کی امانت ہم تک تھی, ہم نے آپ تک پہنچایا. غوث اعظم نے جب وہ جبہ زیب تن کیا تو منبر پہ چڑھ کر بولے, قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. یہ جو کمال ہے وہ عبد القادر کا اپنا نہیں ہے, وہ اہل بیت مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. آج حسن عسکری کسی کو یاد نہیں, غوث اعظم یاد ہے. کیوں؟ غوث اعظم کے نام پر دیگ ملے گی, بریانی ملے گی, حلوہ ملے گا, مانڈا ملے گا, مرغا ملے گا, پلاؤ ملے گا, قورمہ ملے گا. اور اہل بیت کے نام پر لوگوں کے تانے سہنے ملیں گے, گالیاں سننے ملے گی. لوگ شیعہ کہیں گے, رافضی کہیں گے, بائیکاٹ کہیں گے, کریں گے, تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. کہ ہمیں قربانی نہیں دینی ہے, قربانی حر آپ دیجئے, آپ نہیں دے پائیں. سے تو نہیں ہو پائے گا یہ. ہاں, جن ناموں پہ دیگے کھانے ملے دن رات ان کا نام لیتے رہے. یہ سب محبت امتحان لیتی ہے, قربانی مانگتی. غوث پاک سے محبت کرتے ہو تو اسی وقت مکمل ہوگی محبت جب یہ محبت علی مرتضیٰ تک جائے گی. علی کا نام آئے تو تجھے کافریت نظر آئے, اور ظالم تو غوث پاک کا نام لے کر کے سنیوں کو بیوقوف بنا رہا. تیری سنیت پہ لعنت ہے, اس لیے کہ غوث اعظم نے بتایا ہے غیر آل نبی حاجت اگر طلبم روا مدار یکیت ہزار حاجت. بغیر اہل بیت کے قدم نہیں بڑھ رہے, اور تجھے حب علی میں رافضیت نظر آ رہی ہے. اپنا سینہ چیک کروا کسی اچھے مولائی طبیب سے. بہت خوب, بہت خوب. یہ جو مرض تجھے لگا ہے نا, یہ دیمک کی طرح ہے جو ایمان کو چاٹ کر پھینک دے گا. اگر تو چاہتا ہے اس مرض سے بچے تو آ حب علی کے دامن میں آ, اہل بیت کے دامن میں آ, حسن و حسین کے دامن میں آ. جو اس دامن میں آتا ہے نا, پھر اللہ کی قسم اس کو کسی اور دامن کی ضرورت. اگر تو مانگتا ہی ہے صدقہ تو ان کا مانگ جن کا بٹ رہا ہے. ان کا صدقہ کیوں مانگ رہا جو بیچارے خود صدقے پہ پلے ہیں. بہت خوب. ہاں, صدقہ ان کا مانگا جاتا ہے جن کا صدقہ کائنات میں بڑھتا. تو خدا کی قسم جس کے صدقے پہ کائنات چل رہی ہے وہ اہل بیت کا. سبحان اللہ. کیا فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ نمبر 264 اٹھا کے دیکھو. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ یہ 12 امام ائمہ باطن ہیں جن کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. ان کی وجہ سے زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے اور آسمان سے بارش بھی ہوتی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کر دی بات. جی, تمہیں جانا, تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ابو طالب آپ کی طرح نہ رسول کو کسی نے مانا ہے نہ کسی نے ان پہ جان قربان کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مومن رکھے, مومنوں کی طرح اٹھائے اور اس دنیا سے مومن لے جائے. آمین. یہ کتاب خواجہ بطحہ حضرت ابو طالب, یہ تخلیق ہے حضرت علامہ مولانا فخر عالم شہدہ قمالی قادری چشتی قلندری صاحب. آپ ہی کے علاقے میں رہتے ہیں. یہ پہلی تصنیف نہیں ہے ان کی, یہ 10ویں تصنیف ہے الحمدللہ عز وجل. اور انہوں نے وہ قرض اتارا ہے سادات کے گردن سے, ہے نا. سید صاحب ہیں
ایمان ابو طالب پہ کیا کوئی کمرے میں؟ سبحان اللہ، ہاں وہ مومن تھے، کمرے کے باہر مائک پہ خاموشی، سکوت. تو یہ سکوت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اس بزدلی کو جو ہے اس سکوت کو توڑا ہے علامہ فخر عالم شہداء کمالی صاحب نے. ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو اس کتاب کا ایک پیس یہاں سے ضرور لے کر کے جائیں، مسجد کے ائمہ کو دیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو دیں، خود پڑھیں، اس سے دلائل کو اخذ کریں. دل انشاءاللہ العزیز روشن ہوگا، کھلے گا، اور ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا. ایمان میں مزید ترقیاں ہوں گی کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے اس شخصیت کے فضائل کو سمجھا ہے. ایک عالم جس کی فضیلت کو سمجھنے سے قاصر تھا. لے لو امین نور کے چوکھٹ سے روشنی، ہم نے شمع جلا کے سر راہ رکھ دیا. یہ شمع ہے جو سر راہ رکھی ہوئی ہے. جو یہاں سے روشنی لے گا یہ اس کی قسمت کی بات ہے، جو نہیں لے سکے گا یہ اس کی قسمت کی بات ہے. آئیے ہم اس کتاب کا رسم اجرا یہاں پر ایک بار پھر سے، کیونکہ آپ یہیں رہتے ہیں اس محلے میں، تو ہم ایک بار پھر سے یہ رسم اجرا یہاں پر کرتے ہیں. آ جائے گا بھائی رونمائی، تقریب رونمائی. جی تقریب رونمائی. جی جی جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایمان خواجہ ابو طالب، فیضان خواجہ ابو طالب. भैया सबका वीडियो में ले लीजिए. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ السلام. غم کے مارے سلام یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ. حبیب یا رسول اللہ، پیارا پیارا نبی محمد، صبح لوں گا شام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی، سلام. فاتحہ. الہ العالمین کریم آکار سزا بندہ نوازا، مولا ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرما. اے رب کریم جو بھی ذکر و اذکار و اسم لفظ سہون قصد غلطیاں ان سے معاف فرما. مولا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما. ہم میں جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے مولا اس کی پریشانی کو دور فرما. جو بار قرض میں دبا ہے اسے قرض سے سپردوش فرما لے. اے رب کریم ہم تمام تر لوگوں کو مہلک امراض سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی جائز تمنائیں مرادیں ہیں مولا اسے قبول و مقبول فرما دے. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے مولا ان کے حصوں کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس محفل میں محنتیں کی ہیں مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، سرکار غوث اعظم پیران پیر کے فیضان کو ہم پہ عام فرما دے. مولا سرکار غوثیت کے فیضان سے ہمارے دامنوں کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمیں سرکار غوث پاک کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ذکر سے ہمیشہ ہمیشہ اپنے قلوب کو منور و مجلل
اللہ فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم تجھ سے دستر دعا ہیں مولا مسلمان جہاں پریشان حال اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ اے رب کریم اس آستانے غوث اعظم پہ مولا ہر سال یہ ذکر ہوتا ہے، جشن ہوتا ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقہ طوفیل میں یہاں اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس کے انتظامیہ ہیں مولا ان کو صبح و شام ترقیاں عطا فرما۔ اے رب کریم خواجہ بطح ابو طالب اس کتاب کو مولا عروج عطا فرما، مولا شہداء کمالی صاحب کے قلم میں اور زور عطا فرما، مولا ہم سب کی تقریر و تحریر میں اور زیادہ طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے رب کریم جو مانگ سکے مولا وہ عطا فرما، جو رہ گیا ہے مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ اس محفل کو اس جلسے میں حصہ لینے والوں کے حصوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق لي خمسة نكفي بها هذا الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الفاتحة۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ नारे पंचतन के एक नारा है